آپ تمام اہل ایمان، اہل امامت و ولایت، اہل عزا اور منتظرین امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہے کہ اللہ تعالی محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں شہدائے کربلا، اسیران کربلا علیہم السلام، خصوصاً قائم آل محمد حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں پروردگار عالم آپ کی ان کاوشوں کو، دین اور دینی احکامات کی اس تبلیغ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں خداوند متعال آپ کو اس کا بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے، اور گزرتے دنوں کے ساتھ توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین کی معرفت اور اپنی ذمہ داریوں کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقرآنہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے مل کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہر گفتگو موقع کی مناسبت سے ہوتی ہے، اور ماہ شعبان المعظم اور صرف 3 سے 4 دن کا فاصلہ رہ گیا ہے اس عظیم مناسبت کے بارے میں کہ جس مناسبت کے وقوع پذیر ہونے کا کائنات انتظار کر رہی ہے، یعنی صرف اس فرش اور زمین پر بسنے والے انسان ہی نہیں، بلکہ زمین والوں سے کہیں زیادہ عرش والے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو دن یوم موعود کے عنوان سے وہاں معروف ہے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی موعود کے صدقے میں وہ دن ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے، چاہے ہم من و مٹی نیچے تلے دفن ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے کہ جس کی اگر روزانہ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کی جائے تو اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس حد تک بیدار کر دینے والی یہ آیت ہے ہر دور اور ہر زمانے کے لیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ پیغمبر اکرم حلقہ بگوش مسلمانوں کو آپ یہ بات باور کرائیے
کہ اسلام کے دشمن ہمیشہ تم سے برسر پیکار رہیں گے. دشمنان اسلام کی جنگ اور پیکار، دشمنی، عداوت، بغض، حسد، کینہ، سازشیں، حملے، یہ کبھی بھی نہیں رکنے والے، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. دشمنان اسلام چین و سکون سے نہیں بیٹھیں گے. ولا یزالون یقاتلونکم، ہمیشہ تم سے جنگ و قتال کرتے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے در پہ رہیں گے، یہ تم سے غافل نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے تم سو جاؤ، ہو سکتا ہے تم مطمئن ہو جاؤ، مگر وہ جو ہے کبھی بھی اطمینان سے نہیں رہیں گے. کرنا کیا ہے، چاہتے کیا ہیں؟ یہ جو ہم سے جنگ و قتال کرنا چاہتے ہیں، دشمنان اسلام ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، ہماری نسلوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس دشمنی کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ کیا چیز سبب بن رہی ہے کہ ایسی دشمنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دشمنی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ان جنگوں کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. یعنی گویا کہ ایک ابدی جنگ کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جنگ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹا دیں. جب تک کہ تم اس دین سے دستبردار نہیں ہو جاتے، جب تک کہ تم اس دین سے منحرف نہیں ہو جاتے، یا تو تم اس دین سے منحرف ہو جاؤ یا یہ دین کو ختم کر دے. یہ اصل میں دشمنی جو ہے وہ دین کی وجہ سے ہے. یا تو دین ہی کو ختم کرنے میں یہ کامیاب ہو جائیں، یا تمہیں ختم کر دے، یا پھر یہ ہے کہ تم دین سے منحرف ہو جاؤ، تم اس دین سے دستبردار ہو جاؤ، تو یہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی، یہ دشمنی بھی ختم ہو جائے گی، یہ سازشیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور یہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دین سے ہاتھ اٹھا لیں. ان استطاعوا، اگر انہوں نے اتنی استطاعت پیدا کر لی. اس آیہ مبارکہ کا یہ آخری نورانی ٹکڑا بھی جو ہے وہ ہمیں ہلا دینے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، متحد ہونے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے، دلوں میں دین کا درد پیدا کرنے کے لیے اور خطرات کی سنگینی کا احساس کرنے کے لیے کافی و شافی ہے یہ آخری ٹکڑا. ان استطاعوا، اگر انہوں نے اتنی استطاعت پیدا کر لی تو وہ یہ کر کے دکھائیں گے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے، تمہیں بے دین کر دیں گے. لہٰذا ایسا شروع ہی میں ہو گیا. اور وہ کس طرح؟ علامہ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ احادیث و روایات معصومین علیہم السلام یہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد دین کے دو مضبوط ترین ستونوں کو ڈھانے کی کوشش کی جائے گی، انہیں ہدف بنایا جائے گا، اور پہلے ستون کا ہدف جو ہے وہ فوراً حاصل کر لیں گے، اور دوسرے ہدف کو آخری زمانے میں یہ حاصل کر پائیں گے. تو دشمن ختم ہو جائیں گے، ان کی اولادیں بھی آتی رہیں گی، مگر وہ جو دشمنی ہے، وہ جو ہدف ہے، اس سے وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. وہ سینہ بسینہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس آخری ہدف پر بھی، اس آخری ستون پر بھی نظریں رہیں گی، نظروں کو گاڑے رکھیں گے. پہلا ستون جو ہے وہ امامت و ولایت ہے. اس نظام امامت و ولایت کو یہ حملہ کریں گے اور اسے ختم کریں گے، اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے.
لہٰذا بنی ثقیفہ ساعدہ کا انعقاد ہوا، اور آج تک جو ہے وہ ہم اس کے اثرات اسلام پر بھی اور عالم اسلام پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور عبرت حاصل کرنے والے عبرت مسلسل حاصل کر رہے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ فضائل کو دیکھ کر حق پر ایمان لایا جاتا ہے، اور بعض دفعہ حق کی مظلومیت کو دیکھ کر جو ہے وہ انسان کا دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ انسان اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے۔ دوسرا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور خود امام عصر حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے شیطان کی ناک رگڑی جاتی ہے، لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو۔ نماز دین کا چہرہ ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، کہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، لہٰذا اگر نماز قبول ہو گئی تو بقیہ اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو بقیہ اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ یا جیسے کہ نہج البلاغہ میں مولا امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یاد رکھنا کہ تمہارے تمام اعمال کو پرکھا جائے گا نماز کی روشنی میں۔ نماز کو جو ہے وہ ملاک اور معیار اور کسوٹی قرار دیا جائے گا، لہٰذا تمہاری نظر میں نماز کی جو اہمیت ہوگی، اور جس اہمیت کے پیش نظر جیسی نماز ہوگی، وہی حالت و کنڈیشن، وہی قدر و قیمت جو ہے وہ تمہارے بقیہ اعمال کی بھی ہوگی۔ بہرحال مومنین کرام، اس مناسبت سے جو میں نے مطالب عرض کرنے ہیں، یہ اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ ابھی میں اس کا اختتام اس بات پر کرنا چاہوں گا، یہی دین کے حوالے سے، دین کی مظلومیت اور عالم اسلام کی مجرمانہ سکوت اور خاموشی کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے وہ کوششیں کی انہوں نے کہ دین کو ختم کرے، دین کے احکامات کو میں یا ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں ان کے اندر تحریف پیدا کرے۔ تو یہ آیت اللہ علامہ محقق سید مرتضی عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شواہد تحریف۔ تو یہ مجمع علمی اسلامی نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اس کے صفحہ نمبر 34 سے میں یہ عبارات نقل کر رہا ہوں کہ امام علی علیہ السلام اس وقت خلیفہ بنے جب مسلمان 1/4 صدی سابقہ خلفاء کے طور طریقوں کے ساتھ گزار کر رفتہ رفتہ ان کے عادی ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے زمانے کے حالات یوں بیان فرمائے ہیں: مجھ سے پہلے خلفاء نے بہت سے ایسے کام انجام دیے کہ جن میں میری نظر میں رسول خدا کی مخالفت ہوئی ہے۔ پیمان رسول خدا کو توڑا گیا ہے اور ان کی سنت کو تبدیل کیا گیا ہے، اور اب اگر میں لوگوں کو وہ باتیں ترک کرنے کو کہوں اور معاملات کو ان کی پہلی اور صحیح شکل یعنی اس شکل میں لاؤں جس میں وہ رسول اکرم کے زمانے میں تھے معاملات، تو میرے سپاہی میرے پاس سے تتر بتر ہو جائیں گے اور مجھے تنہا اور بے کس اور زیادہ سے زیادہ میرے تھوڑے سے شیعوں کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ معاشرہ جو ہے وہ اختلاف اور انتشار کا شکار ہو جائے گا کہ جو روم اور ایران کی سلطنتوں کا خواب ہے،
کہ جس میں وہ انتظار لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی میرے ساتھ فقط وہ لوگ رہ جائیں گے جو خدا کی کتاب اور سنت رسول کے ذریعے مجھ سے اور میری امامت سے واقف ہیں۔ تم کیا خیال کرتے ہو اگر میں حکم دوں کہ مقام ابراہیم کو اس جگہ واپس لایا جائے جس کا رسول اکرم نے حکم دیا تھا، فدق کو فاطمہ علیہ السلام کے ورثہ کے سپرد کر دوں، حضرت کے دور میں جو پیمانہ مروج تھا اسے دوبارہ رائج کر دوں، جو زمینیں رسول اکرم نے کچھ لوگوں کو بعض مصلحتوں کی بنا پر دی تھیں وہ انہیں واپس دلا دوں، خلفاء کے فیصلوں کو منسوخ کر دوں، زکوٰۃ اس کے اصلی منابع سے اور صحیح مقدار میں وصول کروں، وضو، غسل اور نماز کو ان کی پہلی شکل پر واپس لے آؤں، جن عورتوں کو ناجائز طور پر ان کے شوہروں سے جدا کیا گیا ہے انہیں ان کے شوہروں کو لوٹا دوں، بیت المال کو جسے طبقاتی انداز میں تقسیم کیا گیا ہے رسول اکرم کے زمانے کی طرح برابر تقسیم کروں، اور اس بات کی اجازت نہ دوں کہ دولت فقط امیر لوگوں کے ہاتھوں میں رہے، زمینوں کا مالیہ منسوخ کر دوں، مسلمانوں کو شادی کے معاملے میں ہم پلہ اور برابر قرار دوں، خمس اس طرح وصول کروں جس طرح خدا نے حکم دیا ہے، مسجد نبوی کو ویسی شکل دوں جیسی حضرت کے زمانے میں تھی، جو دروازے مسجد میں ان کے بعد کھولے گئے انہیں بند کر دوں اور جو بعد میں بند کیے گئے انہیں کھول دوں، چمڑے کے جوتے پر مسح کرنے کی ممانعت کر دوں، نبیذ اور کھجور کی شراب پینے پر حد اور مخصوص سزا جاری کروں، متعۃ الحج اور متعۃ النساء کو رسول اکرم کے زمانے کی طرح جائز قرار دوں، نماز میت کی 5 تکبیریں قرار دوں جو 4 تکبیریں کر دی گئی ہیں، جبکہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں نماز جنازہ کی 5 تکبیریں روزانہ کی 5 نمازوں کی جگہ پر ہیں، لوگوں کے لیے ضروری قرار دوں کہ وہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھیں، جس طرح کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں تھی، طلاق کو رسول اکرم کے طریقے کے مطابق شکل دوں، مختلف قوموں کے جنگی قیدیوں سے ویسے ہی سلوک کروں جیسا خدا اور رسول نے حکم دیا، المختصر اگر میں لوگوں کو ارشادات خداوندی اور احکام قرآن کے مطابق عمل کرنے کو کہوں، میں جو ولی خدا ہوں، میں وہ جس کی امامت و ولایت قرآن سے ثابت ہے، غدیر خم سے ثابت ہے کہ اس میدان غدیر میں جو مسلمان تھے، اصحاب تھے، وہ بھی ابھی موجود ہیں، تب بھی اس حقیقت کے باوجود، اس واضح ترین حقیقت کے باوجود اللہ کی قسم، ولی خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، جب میں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ماہ رمضان میں واجب نمازوں کے علاوہ کوئی نماز با جماعت نہ پڑھیں، اور یہ کہا کہ مستحب نماز با جماعت پڑھنا بدعت ہے، تو میرے ہم رکاب لڑنے والے کئی سپاہی چلا اٹھے کہ واہ سنتا عمرہ، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مجھے خوف ہوا کہ وہ لوگ کہیں شورش برپا نہ کر دیں، لہذا حتی یردوکم عن دینکم، تم سو جاؤ گے لیکن وہ نہیں سوئیں گے، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بے چین بے تاب اور رہیں گے، اور سرمایہ گزاری کریں گے، اپنی زندگیاں وقف کر دیں گے، اپنی نسلوں کو بھی اس کام پر لگا دیں گے کہ یا تو دین کو ختم کر دو، مسلمانوں کو ختم کر دو، اگر یہ نہیں کر سکتے کہ دین بھی رہے اور مسلمان بھی رہے تو دین رہے تحریف اور بدعتوں اور گمراہیوں کے ساتھ، بے عملیوں کے ساتھ، غلط تفسیر کے ساتھ، غلط تشریح کے ساتھ، لہٰذا مسلمان بھی رہیں گے تو وہ نام کے مسلمان ہوں گے۔ یہ گفتگو کا پہلا مرحلہ تھا، اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ مولانا صادق حسن صاحب کی کتاب ہے 14 ستارے، انہوں نے 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی
سیرت پہ یہ کتاب لکھی، اسی مناسبت سے اس کتاب کا نام بھی 14 ستارے رکھ دیا گیا ہے۔ میں اس سے جو ہے وہ 2-3 چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہی کہ جو ہم اور آپ یہ چیزیں سنتے چلے آئے ہیں، پہلی چیز یہی ہے کہ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اپنے صحابیوں سے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، کیا تم بتا سکتے ہو کہ سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان کس کا ہے؟ کہ انسان تعجب کرے کہ یہ اب بھی با ایمان ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ انبیاء کا، رسولوں کا، کہا کہ وہ تو ہیں خدا کی طرف سے معصوم ہستیاں۔ کہا فرشتوں کا، کہا کہ فرشتوں کے لیے پر ایمان پر کیا تعجب کرنا کہ ان کے پاس تو خواہشات نفسانیہ ہیں ہی نہیں۔ تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، تھک کر کہا کہ آپ ہی بتائیے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پھر کہا کہ یا رسول اللہ، پھر ہمارا ایمان سب سے زیادہ قابل تعجب ہوگا کہ ہم نے آپ کے ساتھ کفر و شرک کو چھوڑ کر جو ہے وہ، جب عالم جو ہے وہ عالم کفر و شرک تھا، ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، جہاد میں حصہ لیا، اپنی جانیں قربانی کی، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنی دنیا قربان کر دی۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا ایمان بھی قابل توجہ اور تعجب نہیں، کیونکہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں، پھر ایمان لانے پر کیا تعجب، کیسا تعجب؟ تو آپ ہی بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان آخری زمانے میں آنے والے ان مؤمنین کا ہے، کیونکہ ایمان سے بنا ہے مؤمن، مؤمنین کا ہے آخری زمانے کے، جنہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میری آل کو دیکھا، لیکن ان کا اعتقاد میری نسل سے تعلق رکھنے والے میرے اس فرزند پر جو آخری امام ہوگا اتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کے ایمان میں کہیں تزلزل نہیں آ سکتا۔ جبکہ انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ اس امام کو دیکھا، نہ بیچ کے کسی امام کو دیکھا، بلکہ سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، یعنی جو تحریریں ان کے پاس پہنچیں گی، ان کی عقول اور ان کے پاک و پاکیزہ نفوذ جو ہے وہ ان چیزوں کو قبول کریں گے، اس پر ایمان لے کر آئیں گے، اور ایسا مضبوط اور مستحکم ایمان۔ ایک تو یہ جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام دعا مانگ رہے تھے، خداوندہ مجھے میرے بھائیوں سے ملحق کر دے، مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ اصحاب رسول نے سنا تو تعجب میں آ گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کن بھائیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو فرمایا نہیں، تم ہمارے دوست ہو، ہمارے بھائی نہیں۔ بھائی تو تم سے عظیم ہے، اور تم سے عظیم مخلوق کا نام ہے۔ تو اصحاب رسول نے حیران ہو کر عرض کرنے کے یا رسول اللہ، وہ آپ کے بھائی کون سے مؤمن ہیں، وہ کون سے کامل الایمان ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا، وہ آخری زمانے کے وہ مؤمن ہیں جن کا اجر، جن کا ثواب، جن کا مقام و مرتبہ تم میں سے ہر ایک سے بلند اور عظیم ہے۔ اصحاب نے ایک مرتبہ گھبرا کر عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ساتھ بدر میں لڑے، احد میں لڑے، خندق میں لڑے، خیبر میں لڑے، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ آخری زمانے والے ہم سے بھی بہتر ہوں گے، اور وہ آپ کے بھائی ہیں اور ہم جو ہے وہ دوست ہیں۔ فرمایا ہاں، تمہارا تمام جنگوں میں حصہ لینا ایک طرف، اور ان کا آخری زمانے میں زندگی گزارنا ایک طرف، اس لیے کہ آخری زمانہ اتنا نازک زمانہ ہوگا کہ انسان ہاتھ پر دہکتا ہوا انگارہ لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، مگر ایک دن کے لیے بھی اپنے ایمان کو باقی نہیں بچا سکتا، ایک دن کے لیے بھی اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کر سکتا، مگر اس دور میں جو ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا وہ میرا دوست نہیں ہوگا، بلکہ وہ میرا بھائی ہے، اور میں ان سے ملنے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا۔ اب پیغمبر اکرم جو ہے وہ گویا کہ صیغہ اخوت انہوں نے پڑھ دیا۔ اب ہم لوگ
کس کا انتظار کرتے ہیں؟ کس دن کا؟ صیغہ اخوت پڑھنے کے لیے؟ کس کا؟ غدیر کا۔ کیا ضرورت ہے؟ ایک بات ہے اس حدیث کی روشنی میں جو ایک مسلم ہے، رسول اکرم نے تو اس دن اپنا بھائی بنا دیا، جب کہہ دیا نا، آپ کی زبان مبارک سے جاری ہو گیا، تو آپس میں تو ہم اسی دن بھائی بن گئے تھے جب انما المؤمنون اخوہ کی آیت نازل ہو گئی تھی، بشرطے کہ واقعاً بھائی ہونے کے تقاضے ہم پورے کر رہے ہوں۔ یہاں تو مسلسل خون سفید ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نیم کے پتے کھا کر جو ہے وہ ہم اس کا جو ہے وہ علاج کر رہے ہیں، جسم و بدن میں جو خون ہے اس کا تو علاج کر رہے ہیں، لیکن جو روح جو ہے وہ مسلسل بیمار ہو رہی ہے، اور جو خون اللہ نے جسے سرخ بنایا ہے وہ جو سفید ہو رہا ہے، اور سفیدی اس کی نظر نہیں آئے گی کہ ہم نیم کے پتوں کے ذریعے اس کا علاج کریں، اس کی طرف نہ والدین متوجہ ہو رہے ہیں، نہ خاندان کے بزرگ متوجہ ہو رہے ہیں، اور نہ ہی محراب و منبر سے اس طریقے سے جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ واقعاً بہت بڑی خیانت ہے جس کے ہم سب مرتکب ہو رہے ہیں، اور بہرحال مشکل ہے کہ اس کا جواب دے سکیں۔ گفتگو اسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے۔ آئیے ایک اور اس سلسلے کا آخری مطلب، حضرت کمیل بن زیاد نے جن سے منسوب ہے دعائے کمیل، ایک مرتبہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کیا، شکریہ۔ تو سوال کہ یا امیر المؤمنین وقت ظہور امام کب ہوگا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کمیل کے بازو کو تھاما اور ارشاد فرمایا، کمیل میرے ساتھ چلو۔ کوفے کے باہر اس مقام پر پہنچے جہاں آج کمیل رحمت اللہ علیہ کا روضہ ہے، آپ کی قبر مبارک ہے۔ امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا، اے کمیل میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شقی ترین شخص تجھے صرف محبت اہل بیت کے جرم میں اسی مقام پر ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرے گا، اور تو اسی مقام پر دفن کیا جائے گا۔ اے کمیل اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ مجھ سے دوری اختیار کرو، علی کو برا کہو۔ کمیل نے کہا، مولا میں کسی صورت میں بھی آپ سے دوری اختیار کرنے کا ارادہ نہیں کروں گا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، بہرحال تجھے اس مقام پر دفن کیا جائے گا، پھر اس مقام کے چاروں طرف عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی، اور ان عالی شان عمارتوں میں تھوڑے عرصے کے بعد ہر کمرے میں ایک ایک شیطان آ کر رہے گا، اور اس وقت کے لوگ اس شیطان کی علامت کو اپنی اپنی عمارت کی چھت پر لگائیں گے، اور اس شیطان کی علامت کا نام اینٹینا رکھیں گے جو ہر عمارت کی چھت پر موجود ہوگی۔ کتاب الملاحم والفتن کی روایت ہے کہ جب وقت ظہور امام ہوگا تو اس وقت تم یہ دیکھو گے کہ لوگ غنا کے، موسیقی کے اور گانے کے آلات اپنی جیبوں میں لیے پھر رہے ہوں گے۔ اب غنا موسیقی کے تو کیا پورا جو ہے وہ سینما اور قہبہ خانہ اور نائٹ کلب جو ہے وہ ہماری جیب میں ہے۔ یہی جملہ جو ہے وہ اگر غور سے سن لے تو والدین کانپ جائیں گے، اور اگر اولاد ان کے کنٹرول میں ہے تو وہ بنیادی کام کر دیں گے، اور اگر اولاد ان کے ہاتھوں سے اس طرح نکل چکی ہے جیسے طوطے ہاتھ سے نکلتے ہیں تو پھر الامان الحفیظ۔ یہی اولاد سوچیں، والدین سوچیں، یہی اولاد کیا ان کے انتقال کے بعد صدقہ جاریہ ہوگی یا عذاب جاریہ ہوگی؟
ماشاءاللہ. پھر فاتحہ کا ثواب، مجلس عزا کا ثواب، نماز ہدیہ میت، نماز وحشت قبر. سوچیں نا، کب سوچیں گے؟ وقت تو اتنا آگے نکل چکا ہے کہ لشکر مہدی تیار، سفارائیاں تو کیا جھڑپیں بھی شروع ہو چکی ہیں ابتدائی. وقت تو رہا نہیں، کہاں کہاں سے نہیں پہنچے. وہ سپاہ امام زماں کے مجاہد مومنین جن کی تلاش چوتھے امام کے زمانے سے ہو رہی تھی، کہ جب عباد مصری نے کہا کہ آپ نے تو جہاد کا راستہ ہی چھوڑ دیا، امام نے سورہ توبہ کی 112ویں آیت میں مجاہد مومنین کے اوصاف بیان فرمائے. کہا یہ ہے ہی نہیں، ان اوصاف کے حامل لشکری ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ لشکری جو ہے وہ اب ہیں. امام کو اگر خود ہی کرنا ہوتا تو وہ کب کے ظہور کر چکے ہوتے. اس مولانا نے غلط کہا ہے کہ مس گیدرنگ میں جو ہے وہ تو میں شریف ہوں اور سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہوں کونے میں اور نکاح پڑھا کے چلا جاتا ہوں. اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کیا آپ اپنے اے عالم دین، آپ نے اپنے گھر کی شادی اسی طرح کی تھی یا کر سکتے ہیں اگر آپ کا جی بھی چاہے؟ تو پھر قوم کے گھر آپ کا گھر نہیں ہے، قوم کی بیٹیاں آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں. کیا جس طرح بعض بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ ننگے سر ہیں، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو اس طرح دیکھنا پسند کریں گے؟ تو پھر یہ جذبہ آپ کا مردہ کیوں ہو گیا اصلاح کا؟ آپ وہاں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیے بغیر، میسیج دیے بغیر آپ کیوں گئے وہاں سے؟ سوچیے اگر انہوں نے کوئی ہدیہ دیا ہے تو وہ ہدیہ آپ کے لیے لقمہ حرام ثابت نہیں ہوگا. کس طرح حلال ہوگا وہ آپ کے لیے؟ اور حالانکہ کس احترام سے آپ نے اس کو جو ہے وہ قبول کیا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، جبکہ دین کی بے احترامی ہوئی ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ یہ روایت اتنی عجیب روایت تھی کہ جس کتاب میں یہ روایت چھاپی گئی اس کے نیچے پبلشر نے ایک نوٹ لکھا، اور وہ یہ تھا کہ غالباً یہ روایت کسی نے امام کی جانب منسوب کر دی ہے. یہ روایت بالکل غلط لگتی ہے، اس لیے کہ اتنا چھوٹا کوئی گانے کا آلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو جیب میں رکھا جائے اور رکھنے کے بعد اسے بجایا جائے تو آواز بھی اس میں سے نکلے. تو یہ روایت خلاف عقل ہے. شاید یہ روایت کسی نے امام کی طرف منسوب کر دی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ روزے کے باطل ہونے کا بھی فتویٰ اس دن میں دے دیا گیا ہو. اس پہ بھی توضیح المسائل ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے، میں نے اشارہ کر دیا ہے، ہر چیز تو بیان نہیں کی جا سکتی نا، یہ تو سنت خدا کے بھی برخلاف ہے. لہٰذا اشارہ دے دیا، آپ توضیح المسائل میں آج ہی دیکھ لیجئے گا کہ روزے کی حالت میں خدا، نبی اور معصومین سے اگر کوئی جھوٹی بات منسوب کر دی جائے، وہ منسوب کرنے والا جو ہے وہ غیر عالم ہو یا عالم ہو، ذاکر ہو، مقرر ہو، محراب و منبر سے ہو رہا ہو یا گھر اور موبائل سے ہو رہا ہو، روزہ باطل ہو جائے گا. جب باطل ہوگا تو گناہگار ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ روایت کتنی سچی روایت ہے، اور کس طرح سے لوگوں کی جیبوں میں پڑے ہوئے موبائل سے نکلنے والی گانوں اور موسیقی کی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں، اور جو ہے وہ بند بھی نہیں کر پاتے ہیں. میں نے تو ایک چیز سنانی ہے، خدا کرے کہ کوئی کال نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ آواز تو بند ہی کر دوں. ایک صلوات بھیج دیجیے گا. لہذا روایات سے اتنا پتہ چل رہا ہے کہ اخلاق اور ایمان کے اعتبار سے بدترین دنیا کا زمانہ ہوگا. انسان ہر واجب کو نظر انداز کر رہا ہوگا، ہر حرام کا ارتکاب کر رہا ہوگا، نیکی، ایمان اور تقوی دنیا سے اٹھ چکا ہوگا، اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو سیدھے راستے کا حکم دے. دیکھ لیں صورتحال. غلط چیزیں
منبر سے مسلسل بیان ہو رہی ہیں، سال ہر سال گزر چکے ہیں، اور وہی جو ابھی میں نے شواہد تحریر سے امام علی علیہ السلام کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ پیغمبر اکرم کے رحلت سے لے کر میری ظاہری چوتھی خلافت تک اتنی بدعتیں ہو چکی ہیں، اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ آپ بھی دیکھیے کہ ان 12-15 سالوں میں اس منبر سے کیا کچھ نہیں بیان ہوا، اور جو ہے وہ نثار جیسے شخص نے کیا کچھ نہیں لکھا، نماز عیدین کو حرام، نماز جمعہ کو حرام، خمس کو جو ہے وہ معطل کر کے رکھ دیا، کیا کچھ نہیں ہوا ہے۔ لیکن ہر طرف جو ہے وہی مہاجرین و انصار جو مدینے والے تھے، انہی جیسی مجرمانہ سکوت اور خاموشی معاشرے پر طاری ہے، پتہ نہیں کیسا تبرک کھاتے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو سیدھے راستے کا حکم دے اور غلط راستے سے انسان کو روکے، یہاں تک کہ گمراہی کی وجہ سے لوگوں کی وہ حالت ہو جائے گی کہ علماء دین ناپید ہو جائیں گے، لوگ علماء کی اتنی بے قدری کریں گے کہ کوئی عالم بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، علماء کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ میری امت ایک ایک گھنٹے مسجد میں کھڑے ہو کر انتظار کرے گی کہ کوئی جماعت کی شرائط پر پورا اترنے والا عالم مل جائے، لیکن ایک ایک گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد بھی انہیں ڈھونڈنے سے بھی ایسا عالم نہیں ملے گا جو انہیں نماز پڑھا سکے۔ یہ ایسی روایت ہے کہ ہمارا مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ بہت جلد ہی یہ وقت آنے والا ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پر ڈالی گئی ہے جو ہر مقام پر بیٹھ کر علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کو برا کہتے ہیں۔ تو کون ایسا شخص ہوگا جو اس شعبے میں آنا چاہے گا جس میں ہر وقت گالیاں سننے کو ملیں؟ لیکن روایت میں ہے کہ علماء کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ ایک ایک گھنٹے تک لوگ مسجد میں کھڑے ہو کر انتظار کریں گے، کوئی بھی ان کو نماز کی جماعت پڑھنے والا نہ ہوگا۔ جب علماء کی اتنی کمی ہوگی تو پھر سوچئے کہ اس کا منطقی نتیجہ نکلے گا کیا معاشرے میں؟ تو کوئی حق کی بات بتانے والا نہیں ہوگا، ذلیل ترین لوگ اس زمانے میں حکومت کریں گے۔ تو ہم پر کون حکومت کر رہے ہیں؟ ذلیل لوگ، جن کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، جن کے اندر امانت داری نہیں ہے، جن کے اندر خوف خدا نہیں ہے، جن کے اندر حلف اٹھانے کے بعد اس قسم کو پورا کرنے کے جو ہے وہ غیرت نہیں ہے، ایمانی غیرت نہیں ہے، موت کا ڈر اور خوف نہیں ہے، قبر کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے انہیں۔ اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ایک فقیر مسلسل میرا نام لے کر اور خدا کا نام لے کر سوال کرے گا، لیکن ایک ایک ہفتہ گزر جائے گا اور کوئی بھی اس فقیر کی حاجت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں گا۔ دوسری روایت میں لکھا ہے کہ نوبت یہ آ جائے گی کہ سفارشوں کی بیس پر جو ہے وہ مستحقین کی مدد کی جائے گی۔ تم کثرت کے ساتھ یہ منظر دیکھو گے کہ دوست دوسرے دوست سے بڑا مسکرا کر مل رہا ہے خوشی کے ساتھ، کہ جب کوئی دوست اپنے دوست کے پاس، مگر جب کوئی حاجت لے کر آئے گا تو بجائے اس کے کہ اگر انکار کرنا ہے تو صحیح طور پہ انکار کر دے گے، بھائی میں تیری اس مشکل کو حل نہیں کر سکتا، تو اس سے گفتگو کا طریقہ بدل لیتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ کہ ملنے تک سے انکار کر دیتا ہے، یعنی موبائل کی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور اٹھایا نہیں جائے گا، یا گھر کی بیل بجے گی، بچے سے کہا جائے گا یا گھر والوں سے کہا جائے گا کہ جا کر کہہ دیں کہ نہیں ہے۔ بس آخری آپ کی زحمتیں تمام کرنا چاہوں گا، ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ بس مومن کرام، آخری یہ ہے کہ اس عظیم دن کی آمد ہے، 15 شعبان المعظم۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام یہ جس کتاب سے میں نقل کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے کے انتہائی قابل صد احترام
عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید الرضی جعفر نقوی صاحب مدظلہ العالی کہ جنہوں نے اس کتابچے کو چھاپا اپنے جوان سال عالم دین بیٹے مولانا سید حسن جعفر نقوی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی پہلی برسی کے موقع پر انہوں نے اہل بیت طاہرین علیہم السلام اور ان کی اخلاقی تعلیمات، تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون نے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب نومولود کو ہم لوگوں نے ان کے پدر عالی قدر کی خدمت میں پیش کیا تو بقوت اعجاز بچے نے باپ کو سلام کیا۔ ہاں بھئی سوالوں کے جوابات دینے آپ نے۔ بچے نے بقوت اعجاز باپ کو سلام کیا، یعنی 12ویں امام علیہ السلام نے 11ویں امام علیہ السلام کو سلام کیا، پھر باپ نے بیٹوں کو آغوش میں لے کر ان کی آنکھوں اور دہن مبارک پر اپنی زبان پھیری، پھر اپنے بائیں ہاتھ پر انہیں بٹھا کر ان کے سر پر داہنا ہاتھ پھیرا اور بچے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نور نظر، اللہ کی قوت سے کچھ گفتگو کرو۔ تو بچے نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 کہ ہمارا ارادہ ہے کہ جن لوگوں کو روئے زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے، کمزور ہے نہیں لیکن ہمہ جہت ان پر ظلم و ستم کیا گیا، ان کے حقوق کو پامال کیا گیا، جبر و تشدد کا سہارا لیا گیا اور اس طریقے سے انہیں کمزور کر دیا گیا، ان پر احسان کریں، ہمارا یہ ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، ان کو پیشوا قرار دیں، جنہیں لوگوں نے مظلوم بنایا ہے انہی کو اللہ تعالیٰ امام بنائے، پیشوا بنائے اور انہی کو زمین کا مالک بنائے اور انہی کو روئے زمین پر پوری قدرت و تمکنت عطا کرے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت رسول، حضرت امیر المؤمنین اور ایک ایک امام پر درود و سلام بھیجا، یہاں تک کہ اپنے پدر عالی مقام کو بھی سلام کیا اور ان پر بھی درود بھیجا۔ یہ جو ہے وہ انتہائی مختصر ترین چند جملوں میں جو ہے وہ میں نے آپ کو حال بیان کیا ہے، لیکن بھائی اس میں جو آیت امام نے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کے علاوہ بھی آپ کی پشت مبارک پر بھی جو ہے وہ آیت جو تحریر ہے، ہمیں اس سے سرسری طور پہ نہیں گزرنا چاہیے۔ اسی چیز میں ہمارے لیے میسیج اور پیغام ہے، اور پیغام یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آخری امام ولادت کے فوراً بعد آپ قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر کے آخری زمانے کے اپنے منتظرین اور مؤمنین کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ نے ہمیں اس زمین کا وارث اور مالک بنایا ہے، لہٰذا یہ جتنے بھی ہیں یہ غاصب ہیں، صرف فدق کو غصب نہیں کیا گیا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ غاصبانہ قبضے میں ہے، لہٰذا میں نے جب آنا ہے تو میرے جد کی طرح سے فدق کا سوال نہ کرنا، ہماری نظر اتنی چھوٹی نہیں ہے، جب ہماری نظر میں عباس و علی اکبر و علی اصغر جو ہے وہ ہم نے ان کی قربانی دے دی تو پھر فدق کیا چیز ہے؟ ہماری نظر میں اللہ کا دین ہے، ہم نے ساری قربانیاں جو آج تک دی ہیں اس دین کی حفاظت اور بقا اور سربلندی کے لیے دی ہیں، لہٰذا میں جو آؤں گا اسی دین کی سربلندی کے لیے، لہٰذا تم بھی ویسا ہی درد اپنے دلوں میں رکھنا دین کے لیے،
چاہے جو ہے یہ دین پر ظلم و ستم تمہارے گھر میں ہو رہا ہو یا گھر سے باہر ماحول اور معاشرے میں ہو رہا ہو، اس نسبت کی وجہ سے خاموش نہ رہنا، جس حد تک ہو سکتا ہے اپنا کردار ادا کرنا اصلاح کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، گمراہیوں کے خاتمے کے لیے۔ لہذا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ ایک کہاں جملہ ہم ہر ہفتے سنتے ہیں، سبحان اللہ، نماز جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم اس سے بھی سرسری گزر جاتے ہیں۔ یعنی اس میں بھی کتنا عظیم پیغام ہے۔ وَيَرَوْنَهُ بَعِيدًا، جو نظریہ امامت و ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ دور ہے آنے والا، ان کا بھی عقیدہ تو ہے کہ ایک آئے گا نجات دہندہ، کون ہے انہیں تو بالکل بھی معرفت نہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ظہور جو ہے وہ قریب ہے، اور اس کا ظہور ان قریب ہوگا خدا کی رحمت سے جو ارحم الراحمین ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ غفلت میں پڑنے کی گنجائش نہیں ہے، سکوت اور خاموشی کی گنجائش بالکل بھی نہیں رہی کہ آنکھیں بھی بند کر لیں، زبان بھی بند کر لیں اور کان بھی بند کر لیں۔ کیا اپنی دنیا کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں؟ جس دین نے ہمیں دنیا اور سب کچھ دیا ہے، تو اس دین کے لیے اگر کوئی آنکھیں بند کر رہا ہے، زبان بند کر رہا ہے، کان بند کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ بھی ان افراد کی طرح کے جو امامت کا صحیح عقیدہ نہیں رکھتے، ظہور امام کو دور دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ بس قریب ہوگا نا پھر اٹھا دینا ہمیں۔ اٹھانے کا سلسلہ دینی غیرت اور دین پر عمل کرنے کے حوالے سے ہے ہی نہیں۔ ایک شیعہ اور مومن کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بیدار ہو اور بیدار کر رہا ہو، نہ کہ وہ کہے کہ مجھے اٹھا دینا، مجھے بیدار کر دینا۔ اور بس ایک واقعہ میں نقل کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، اور واقعے سے پہلے جو ہے وہ شیخ الطائفہ انتہائی بلند مرتبہ عالم دین شیخ طوسی اپنی کتاب الغیبت میں، اور اپنے زمانے کے مرجع عالی قدر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کمال الدین میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب آخری نائب کی رحلت کا وقت قریب آیا تو امام نے بس چند جملے لکھے، میں ترجمہ آپ کی خدمت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے علی بن محمد سمری، خداوند عالم تمہارے برادر کو تمہاری رحلت کے صدمے اور تمہاری جدائی پر صبر، بہت اجر و ثواب عطا کرے۔ اب تم 6 دن کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، لہٰذا اس کی تیاری کر لو، اور کسی کو وصیت نہ کرنا کہ تمہاری وفات کے بعد اس منصب سفارت کے لیے تمہارا قائم مقام کوئی بن سکے، کیونکہ اب مکمل غیبت یعنی غیبت کبریٰ کا حکم آ چکا ہے۔ اب تو خداوند عالم کے اذن ہی سے ظہور ہوگا، اور وہ بھی ایک طولانی مدت کے بعد کہ جب دل سخت ہو چکے ہوں گے اور زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد وہ واقعہ کہ ہم نے ہو سکتا ہے کہ متعدد مرتبہ سنا ہو کہ ایک شخص امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، امام کی زیارت کرنا چاہتا تھا، تو اپنے والد کی بھرپور خدمت کرتا تھا، یہاں تک کہ اگر اس کے والد کو بیت الخلاء واش روم لے جانا ہو تو پہلے ان کے لیے اندر پانی وغیرہ کا انتظام کرتا تھا، پھر ان کے اندر جانے کے بعد نزدیک ہی کھڑا ہو جاتا، نہ کہ موبائل وغیرہ دیکھنے کے لیے پھر دوبارہ چلا جاتا، اور کھڑا رہتا باہر۔ اگر ان کو کمزوری اور ضعف کی وجہ سے کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو فوراً حاضر ہو سکے۔
پھر جب والد فارغ ہو کر باہر آتے تھے تو ان کو ان کے بستر تک پہنچاتا تھا، غرض وہ ہر وقت ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ اسی کے ساتھ اپنے زمانے کے امام سے اپنے رابطے کو استوار رکھنے اور ان کی زیارت کے شوق میں ہر منگل کی شام کو مسجد سہلہ بھی جاتا تھا، جو نجف اشرف سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور جہاں ہر منگل کا دن گزرنے کے بعد یعنی شب بدھ ہزاروں زائرین کرام کا ہجوم رہتا ہے۔ اور معروف ہے کہ جو شخص پابندی سے 40 شب بدھ مسجد سہلہ میں حاضری دے اور دعا مانگے، اسے امام کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ شخص بھی اسی شوق میں جاتا تھا، لیکن پھر ایک موقع آیا کہ اس نے مسجد سہلہ جانا چھوڑ دیا۔ شیخ باقر بن شیخ ہادی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تم پہلے تو بہت پابندی سے مسجد سہلہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اب کیوں اس عمل کو ترک کر دیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں 39 مرتبہ شب بدھ بہت پابندی سے مسجد سہلہ کی زیارت کے لیے جاتا تھا، مگر جب 40ویں شب آئی اس کے بعد میرا وہاں جانا موقوف ہو گیا، اور اس آخری شب کو میں بہت تاخیر سے گھر سے نکل سکا تھا۔ راستے ہی میں رات ہو گئی، سفر میں تنہا تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد میں نے 2/3 راستہ طے کیا ہوگا، چاندنی رات تھی اور ابھی منزل مقصود تک پہنچنے میں 1/3 راستہ باقی تھا کہ اچانک میں نے ایک شہسوار عربی کو دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ میری طرف آ رہے ہیں۔ جب وہ میرے نزدیک پہنچے تو عربی لہجے میں مجھ سے گفتگو کی اور مجھ سے فرمایا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا مسجد سہلہ جا رہا ہوں۔ فرمایا کچھ کھانے پینے کی چیز بھی تمہارے پاس ہے؟ عرض کیا نہیں، کھانے پینے کی تو کوئی بھی چیز اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھو۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے دوبارہ تاکید کی کہ جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھو۔ اب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر تھوڑی سی کشمش مجھے ملی جو میں بھول چکا تھا۔ فرمایا اوسی کا بالعوض، اوسی کا بالعوض، اوسی کا بالعوض، 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا۔ عوض کا لفظ عربی زبان میں سن رسیدہ باپ کو کہا جاتا ہے۔ سن رسیدہ باپ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ گویا وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ میں تمہیں تمہارے بوڑھے باپ کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ یہ جملے فرما کر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کے اچانک سامنے سے غائب ہو جانے سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ امام علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے مجھے ہدایت فرمائی کہ میں شب بدھ بھی اپنے والد کو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے مسجد سہلہ جانا ترک کر دیا۔ منتہی الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 611۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کو ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے کس قدر اہمیت دی ہے کہ زمانے کے امام جو حجت خدا اور ہمارے حقیقی آقا و مولا ہیں، انہوں نے اشتیاق امام میں مسجد سہلہ جانے والے کو بنفس نفیس ہدایت فرمائی ہے کہ اپنے بوڑھے باپ کا پورا خیال رکھو۔ گویا اس عمل خیر میں کسی بھی قسم کی غفلت نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دوسری مصروفیات تمہیں ماں باپ جیسی عظیم ہستیوں کی خدمت سے محروم کر دیں، کہ نگاہ معصوم میں یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ بس مومن کرام، میں اختتام یہی کروں گا کہ زمانہ جیسا بھی زمانہ ہو، حالات جیسے بھی ہوں، اخلاقیات کو جو ہے وہ کسی بھی صورت میں نظر انداز نہ کریں، اس لیے کہ جس کے پاس اخلاق نہیں ہے وہ جو ہے ائمہ کے ساتھ جنت میں نہیں ہوگا، یہ بات طے ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ ہم اور آپ کوئی ایک نہیں بلکہ کئی احادیث و روایات جو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ ایک انسان کے لیے اس کی انسانیت کی علامت اور نشانی جو ہے وہ اخلاق ہے۔ لہٰذا جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حق و باطل کا لشکر، دونوں لشکر جو ہے وہ صاف ہیں، آمادہ ہیں، خصوصاً سعودی شہزادے کی اس بات کے بعد اب جو ہے وہ کسی بھی قسم کی تیاری میں اگر ہم نے دیر لگائی تو ہم سے بڑھ کر جو ہے وہ فاسق و فاجر کوئی نہیں ہوگا۔ ویسے بھی ہم بہت دیر کر چکے ہیں،
آپس کے اپنے مسائل کی وجہ سے ہم آپس میں بہت الجھ چکے ہیں اور اپنے آپ کو کمزور کر چکے ہیں، ناتواں کر چکے ہیں، اور ذلت و رسوائی بھی اٹھائی ہے ہر ایک کے سامنے اس پاکستانی معاشرے میں آپس کے اندرونی مسائل کی وجہ سے۔ میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا جو ہے وہ اپنے اخلاقیات کو سب سے پہلے درست کرے کہ جس کے پاس ماں باپ کا خیال رکھنے کا نہیں ہے، امام کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، باپ کو دیکھو، ماں کو دیکھو، لہٰذا یہ ایک نمونہ ہے، لہٰذا اخلاقیات کریں، اپنی تربیت کریں، اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کریں، انسانیت کو زندہ کریں۔ انسانیت کو زندہ کریں گے، اگر انسانیت زندہ ہوگی تو دین کا بھی درد ہوگا، پھر ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، زمین کے قلابے خود بخود جڑ کر ہمیں فوراً امام کی خدمت میں پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ویزا وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا آئیے اس سعودی شہزادے ملعون کو ایک پیغام دیتے ہیں چند اشعار کی شکل و صورت میں، مل کر ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس خبیث نے جو وہ اپنے سعودی عرب کے نجی ٹی وی MBS یا MBC ٹی وی کو جو ہے وہ نجی ٹی وی چینل کو جو اس نے انٹرویو دیا تھا، اس میں اس نے کہا کہ بات ہو رہی تھی مشرق وسطیٰ اور ایران سے تعلقات کے حوالے سے، تو کہا کہ ایران سے ہماری بات نہیں ہو سکتی، ہم جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایران جو ہے وہ دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ہر جگہ مداخلت کر رہا ہے، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنے آخری امام کے انقلاب کے لیے زمینہ ہموار کرے، جبکہ ہماری بادشاہت اور ہم نے جو 40 ملکی فوجی اتحاد تشکیل دیا ہے، یہ مسلم ممالک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور عالمی دہشت گردی سے لڑنے کے لیے کافی و شافی ہے، لہٰذا جو ہے وہ ہم ایران سے بات نہیں کریں گے۔ تو آپ نے اس پورے مختصر ترین جو ہے وہ اس انٹرویو میں آپ نے 2 باتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے اسی کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اشعار کہے گئے ہیں، تم بھی لڑنے کی بات کرتے ہو، تم بھی لڑنے کی بات کرتے ہو، واہ کیسا مذاق کرتے ہو، ہم کو لگتا ہے ایسا کہنے سے جینا خود کا محال کرتے ہو، تم لڑو گے امام مہدی سے، تم تو نسل حرام لگتے ہو، سامنے آ کے ہم سے ٹکراؤ، کیوں پیچھے سے وار کرتے ہو، مار دیں گے ہم قلم سے تمہیں، تم تو خنجر کی بات کرتے ہو، لڑ نہیں سکتے تم تو زیدی سے۔ یمن کے جو انصار اللہ ہے زیدی فرقے کے، لڑ نہیں سکتے تم تو زیدی سے، فخر حیدر کی بات کرتے ہو۔ لہٰذا جو ہے وہ یہ صاف جو 40 ملکی اتحادی ہے، یہ واضح ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ وہی جنت البقیع کو ڈھانے والے اور کربلا اور نجف پر مسلسل حملہ کرنے والے، یہ وہی نسل یزیدی ہے، اور یہ وہی ضیاء الحق اور نجدیت کی باقیات ہیں۔ لہٰذا جو ہے ان کی پلاننگ یہی ہے کہ صرف ابھی تو یمن میں کر رہے ہیں، لیکن یمن کے ساتھ ساتھ بحرین، ایران، لبنان اور جہاں جہاں بھی شیعیت ہے، پاکستان سمیت، یہ ہر جگہ جو ہے وہ شیعیت کا قلاقمہ یعنی لشکر مہدی کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن یہ خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ لشکر مہدی اور متوقع لشکر سفیانی کا ٹکراؤ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔